الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 81 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ بیان ہے جس میں قرآن مجید نے اپنے دعوی پر تاریخ سے استشہاد کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کا ایک رسول مبعوث ہوا ہے، سرزمین عرب میں مبعوث ہوا ہے، اسے قریش کے اندر سے، بنی اسماعیل کے اندر سے اٹھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں اور سب رسولوں کے آنے کے بعد ایک دینونت، ایک قیامت صغریٰ، ایک جزا و سزا کا معرکہ برپا ہو جاتا ہے۔ اس کی مختلف مثالیں اس تاریخ سے دی جا رہی ہیں جس سے مخاطبین واقف تھے، یعنی اہل عرب واقف تھے۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف مبعوث ہوئے وہ اس تاریخ سے پوری طرح واقف تھے۔ اس سے پہلے جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ان کی تفصیل ہم کر چکے۔ اب قوم لوط زیر بحث ہے۔ اس کا جو حصہ پڑھا جا چکا ہے، ربط کلام کے لیے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اسی طرح لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، تم سے پہلے کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ میں نے واضح کیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی افراد اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے رہے ہیں، یہ تو تاریخ کی ابتدا ہی سے واضح ہے۔ لیکن ایک قوم بحیثیت قوم کسی برائی کو اپنا لے، بحیثیت قوم اس کو اختیار کر کے اس پر فخر کا اظہار کرے، وہ اس کے ہاں ایک فیشن اور ایک تہذیبی روایت بن جائے، یہ قرآن مجید کا مدعا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر استاذ امام کا نوٹ ہے، وہ ہم پڑھنے والے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک برائی تو وہ ہوتی ہے جو خواہ کتنی ہی سنگین ہو لیکن وہ انسانی عوارض میں سے ہے اور انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے یا پائی جا سکتی ہے۔ بہت سی برائیاں ہیں، لوگ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، غبن بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، بہت سی برائیاں ہیں جو انسانوں کے اندر جس طرح کے انسان کی شخصیت کی تالیف ہوئی ہے اس کے لحاظ سے پائی جا سکتی ہیں۔ ایک برائی تو وہ ہوتی ہے جو خواہ کتنی ہی سنگین ہو لیکن وہ انسانی عوارض میں سے ہے اور انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے یا پائی جا سکتی ہے۔ دوسری برائی وہ ہے جس کا گھنونا پن اس قدر واضح ہے کہ کسی انسان کے اندر عادت کی حیثیت سے یا کسی سوسائٹی کے اندر فیشن کی حیثیت سے اس کا پایا جانا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس انسان یا اس سوسائٹی کی فطرت بالکل مسخ ہو گئی ہو۔ یعنی لوگ برائیاں تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر برائی کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ انسانیت کے مجموعی تصور ہی کے خلاف ہے، انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اسی سے انحراف ہے، انسان کہلانے کا حقدار جس بنیاد پر ہوتا ہے وہ اسی بنیاد کو منہدم کر رہی ہے، تو پھر وہ آخری درجے کے گھرونا پن کے ساتھ معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ دوسری برائی وہ ہے جس کا گھنونا پن اس قدر واضح ہے کہ کسی انسان کے اندر عادت کی حیثیت سے اور کسی سوسائٹی کے اندر فیشن کی حیثیت سے اس کا پایا جانا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ اس انسان یا اس سوسائٹی کی فطرت بالکل مسخ ہو گئی ہو۔ جہاں اس طرح کے لوگوں سے سابقہ ہو وہاں اصل قابل توجہ چیز وہی برائی ہوتی ہے۔ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی 2-4 لوگ ڈاکے ڈالنا شروع کر دیں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو معاشروں میں ہوتی رہتی ہے۔
یعنی بعض لوگ اسی طرح سرکش ہو جاتے ہیں، وہ سوسائٹی کا نظم و نسق درم برم کرنے کے درپے ہو جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی کوئی تاریخ ہوتی ہے، وہ تلاش کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی شہر میں، کسی بستی میں سب لوگ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ اب ڈاکے ڈالنا ہی اصل کام ہے، اور جو ڈاکہ نہیں ڈالتا وہ آدمی کیا ہوا، مرد کیا ہوا، اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت بالکل مسخ ہو گئی۔ سوسائٹی نے اس چیز کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا ہے یا تہذیبی روایت کے طور پر اختیار کر لیا ہے کہ جو کسی حال میں بھی کسی معاشرے کا فیشن یا تہذیب نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ انسان کی فطرت میں اپنے لیے کوئی بنیاد نہیں رکھتی۔ تو انسان کے ساتھ یہ بات تو ہے کہ وہ اپنی فطرت سے انحراف کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنی فطرت کو مسخ بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ بات کہ وہ اس حد تک مسخ کر لے کہ پوری سوسائٹی کے لیے وہ چیز ایک فیشن اور ایک تہذیب بن جائے، اگر صورتحال یہ ہے تو پھر یہ بڑی قابل توجہ صورتحال ہے۔ دوسری باتیں خواہ کتنی ہی اہمیت رکھنے والی ہوں، سب ثانوی درجے میں آ جاتی ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی بستی میں جائیں اور وہاں دین کی دعوت کا کام کرنا چاہیں یا کوئی حق بتانا چاہیں، اور یہ معلوم ہو کہ ساری بستی کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آپسی میں ایک دوسرے کو پکا کر کھا جاتے ہیں، اگر فرض کر لیجئے کہ یہ صورت ہو تو پھر بات سب سے پہلے یہیں سے شروع ہوگی۔ یعنی یہ اتنا بڑا انحراف ہے کہ جب تک اس کو درست نہ کر لیا جائے اس وقت تک ایمان و اسلام کی بات کی نہیں جا سکتی۔ وہ چیزیں کہ جو عام انسانوں میں بھی غلطی کا باعث بنتی ہیں، گناہ کا باعث بنتی ہیں، کوتاہی کا باعث بنتی ہیں، اور کبھی کبھی سرکشی کا باعث بھی بنتی ہیں، وہ سب نظر انداز کی جا سکتی ہیں یا گفتگو میں مؤخر کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر صورتحال یہ ہو جائے تو پھر سب سے پہلے اسی کو توجہ کے قابل سمجھنا بھی چاہیے اور اسی کو موضوع بنانا بھی چاہیے۔ آپ ایک شخص کے پاس اس کی اصلاح کی غرض سے جائیں اور دیکھیں کہ وہ کھڑا ہوا غلیظ کھا رہا ہے، یعنی جو کچھ قضائے حاجت میں باہر نکلا ہے اسی کو کھا رہا ہے، اور دیکھیں کہ وہ کھڑا ہوا غلیظ کھا رہا ہے، تو آپ اس کو ایمان و اسلام کی تلقین کریں گے یا سب سے پہلے اس کی یہ عبرت انگیز حالت آپ کو متوجہ کرے گی؟ پھر تو سب سے پہلی چیز یہی ہوگی کہ اس کو اس مصیبت سے نجات دلائی جائے، اس پر گفتگو کی جائے۔ اگر کوئی مخاطبت کی گنجائش باقی رہ گئی ہے تو سب سے پہلے اسی کو موضوع بنایا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اسی صورتحال سے سابقہ پیش آیا۔ ان کی قوم کے اندر شرک و کفر کی برائی بھی موجود تھی۔ یہ اس لیے استاد امام کو وضاحت کرنا پڑی ہے کہ بالعموم انبیاء علیہم السلام جب آتے ہیں تو وہ شرک سے، توحید کی دعوت سے ابتدا کرتے ہیں، یعنی شرک کا ابطال، توحید کی دعوت، لیکن یہاں بات شروع ہی اس برائی کے ذکر سے ہوئی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کو اسی صورتحال سے سابقہ پیش آیا۔ ان کی قوم کے اندر شرک و کفر کی برائی بھی موجود تھی، اور دوسری تمام برائیاں بھی جو شرک و کفر کے لوازم میں سے ہیں موجود تھیں، لیکن جن کی فطرت اتنی اوندھی ہو گئی ہو کہ مرد مردوں ہی کو شہوت رانی کا محل بنائے ہوئے ہوں، ان کو تو سب سے پہلے اس غلاظت کی دلدل سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ ان سے کوئی دوسری بات کرنے کا مرحلہ تو بہرحال اس کے بعد ہی آ سکتا تھا۔ یعنی یہ وہی اصول ہے کہ برائی ہے، برائی کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ وہ انسانوں کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ برائیاں وہ بھی ہیں کہ جو خلاف فطرت نہیں ہیں لیکن بہرحال برائیاں ہیں، اور وہ برائیاں بھی ہیں کہ جس میں جب تک انسان کی فطرت مسخ نہ ہو جائے، جب تک وہ انسان کی حیثیت سے اپنے مرتبے ہی سے منحرف نہ ہو جائے، وہ اس چیز کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی بستی میں اگر لوگ یہ طے کر لیں کہ انسانوں کو قتل کر دینا یہی خوبی ہے، ان کو کھا جانا، ان کا گوشت کھا جانا یہی خوبی ہے، انسانوں کا پیدا ہونے کے بعد اپنے ہی بچوں کو زندہ درگور کر دینا یہی خوبی ہے، اگر صورتحال یہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم اس وقت خطاب کر رہے ہیں، جن سے بات کر رہے ہیں،
وہ فطرت کے مسخ ہونے کی اس حالت کو پہنچ گئے جہاں پہلے اس پر بات ہوگی، اس کے بعد پھر کسی ایمان و عقیدے کی بحث چھیڑی جائے گی۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اسی لیے اپنی قوم کے ساتھ یہاں سے بات شروع کی۔ معاف کیجیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ پہلے تو یہ کہا تھا کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، اب اس کی وضاحت کی ہے تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے اوندے بلکہ بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یہ انہوں نے تبصرہ کیا اپنی قوم پر۔ قرآن مجید میں جب یہ دعوت بیان کی جاتی ہے تو یہ اصل میں پوری بات کا خلاصہ ہوتا ہے، چند جملوں میں خلاصہ کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات تفصیل سے کہی گئی ہوگی، جس طرح ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو کوئی تمہید باندھتے ہیں، کہیں سے بات شروع کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید چونکہ یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبروں نے آ کر بات کیا کی، کیا چیز لوگوں کے سامنے پیش کی، ان کا موضوع کیا تھا، تو وہ ساری بات کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ جو کہا ہے نا کہ تم لوگ تو بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یہ تیسرا جملہ ہے جس سے لوط علیہ السلام نے اپنی نفرت و کراہت اور قوم کی دیوسیت پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ یہ اوپر بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوا غلیظ کھا رہا ہے، یہ فرد کا معاملہ ہے، اگر کوئی قوم ڈاکے کو حسن معیشت قرار دے رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس درجے کی برائی ہے کہ پھر سب سے پہلے اسی سے نفرت اور کراہت کا اظہار ہوگا، سب سے پہلے اسی کی غلطی واضح کی جائے گی۔ یہ تیسرا جملہ ہے جس سے لوط علیہ السلام نے اپنی نفرت و کراہت اور قوم کی دیوسیت پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس مقصد کے لیے زن و مرد کے جوڑے پیدا کیے تھے، یہ انسان کے لیے اس کے پروردگار کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ یعنی اس کا اگر کوئی جسمانی لحاظ سے بھی مشاہدہ کرے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ اس زمین و آسمان کے خالق نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس کے لیے مواصلت کا یہ طریقہ ہے جس کی رہنمائی کی ہے۔ یہی وہ فطری رہنمائی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کے پاس بھی جاؤ تو وہاں سے جاؤ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تم کو ہدایت کی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی وہ ہدایت لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ اصل میں کتاب فطرت میں لکھی ہوئی ہے اور آدمی اس کو پڑھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس مقصد کے لیے زن و مرد کے جوڑے پیدا کیے تھے، تم عورتوں کو چھوڑ کر کس اوندی فطرت کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ پھر لڑکے تو لڑکے تمہارے مرد تک اسی لعنت میں گرفتار ہیں۔ یعنی اگر کچھ نوجوان ابتدا میں اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں، کسی برائی میں مبتلا ہو جائیں، اس طرح کا کوئی انحراف اختیار کر لیں تو چلیے یہ اصلاح کا موضوع ہو سکتا ہے، اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں مجلسوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے والے، جہاں قوم کے زعماء آگے اس کی تصویر ہوگی جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کس درجے میں تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کہیں چھپ کے یہ معاملہ کر لیتے تھے یا کہیں کہہ دیتے تھے کہ اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا برائی کی بات ہے، نہیں، وہ باقاعدہ طریقے کے اوپر اس کو ایک فیشن اور ایک تہذیب بنا چکے تھے۔ پھر لڑکے تو لڑکے تمہارے مرد تک اسی لعنت میں گرفتار ہیں، یہ کیسا فساد طبیعت ہے جس نے تمہیں اس مرض خبیث میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس قدر شدید نفرت و کراہت اور اظہار تعجب کی وجہ یہ ہے کہ زنا اپنے تمام مفاسد کے باوجود نفس انسانی کی بنیادی ترکیب میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا۔ یعنی زنا بھی برائی ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک، قتل اور زنا 3 بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اگر کوئی آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو نظم بنایا ہے یہاں معاشرت کے لیے، اس سے متعلق اللہ کی اسکیم کو باطل ٹھہراتا ہے۔ چنانچہ یہ سب اپنی جگہ گناہ ہیں اور بڑے گناہ ہیں، لیکن
جس وقت انسان کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے کہ جو انسان کے انسان ہونے ہی کی نفی کر دے، انسان کے انسان ہونے ہی کو معرض بحث میں لے آئے، تو اب معاملے کی نوعیت بہت مختلف ہو گئی۔ اگر کسی انسان کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جانوروں سے مقاربت کے راستے تلاش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت اتنی زیادہ مسخ ہو چکی ہوئی ہے کہ جو کچھ انسان کو انسان کہنے کے لیے ضروری ہے وہ بھی مشکل ہو گیا اس کے بارے میں۔ تو زنا اس کے باوجود کہ وہ نفس انسانی کی بنیادی ترکیب میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا ہے، ایک برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے، لیکن یہ بیماری لاحق ہو جائے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے تو اسی ترکیب میں خلل عظیم پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ اگر لوگ گوشت کھاتے ہیں اور اس میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح نہیں کرتے، ایسے کسی جانور کا گوشت کھاتے ہیں جس کا گوشت کھانا اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے، یہ برائی ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، یہ خبائث کی طرف میلان ہے۔ لیکن اگر انسانوں ہی کو کاٹ کر کھانا شروع کر دیا جائے تو اب معاملہ برائی کا نہیں رہا، یعنی انسان نے اصل میں اپنے انسان ہونے کے بنیادی لوازم ہی کو ختم کر دیا ہے، اپنی شخصیت کی تالیف ہی کو منہدم کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید کے نزدیک مردوں کا مردوں سے قضائے شہوت کرنا اسی نوعیت کی چیز ہے، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا شرف دے کر جس راستے پر چلایا ہے، یہ کہا ہے نا کہ میں نے جب تمہیں بنایا تو قدر فہدا، یعنی ایک تمہارے لیے راستہ مقرر کر دیا اور پھر اس کی ہدایت تمہیں دی، یہ در حقیقت اس راستے ہی سے بنیادی طور پر انحراف ہے۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ دو ہی صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا یہ کہ انسان اپنی فطرت کو آخری درجے پہ مسخ کر لے، یا یہ کہ کسی ذہنی یا کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہو جائے۔ اور امراض جس طرح انسانوں کو دنیا میں آنے کے بعد لاحق ہوتے ہیں، بعض امراض پیدائشی بھی لاحق ہوتے ہیں، لیکن وہ مرض ہی رہتے ہیں، ان کو آپ صحت قرار نہیں دے سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگرچہ زنا بھی ایک برائی ہے، لیکن زنا پر پابندی کی وجہ معاشرت کو سامنے رکھ کے ہے، وہ خلاف فطرت نہیں ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی مقاربت کرنا ہے۔ جو طریقہ بیویوں کے معاملے میں جائز ہے وہ خلاف فطرت کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نظم کو قائم رکھنے کے لیے، بچے کی پیدائش کے لیے، معاشرت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی، تو وہاں پابندی ہے اور وہ اس پابندی کی وجہ سے گناہ قرار پاتا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ فطرت اباح کر رہی ہے، یعنی انسان کی حیثیت سے اس جانب اگر بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انحراف میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جس میں اب اس کی اپنی شخصیت زیر بحث آ گئی ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ بیماری لاحق ہو جائے تو اسی ترکیب میں خلل عظیم پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بیماری ہے جو یہاں زیر بحث آ گئی، اس کے سوا بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی مثالیں میں نے دے دی ہیں۔ تو یہ انہوں نے آ کے ان کو توجہ دلائی، یہ کہا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے اوندے بلکہ بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اب اس کا جواب کیا ملا؟ ما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، مگر اس کی قوم نے جواب دیا تو یہ دیا کہ انہیں اپنی بستی سے نکالو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی جو جواب ملا وہ یہ نہیں تھا کہ تمہاری بات میں غلطی ہے یا تم ہم پر کوئی الزام لگا رہے ہو یا اس معاملے میں ہم کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بستی سے نکالو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے یہ کسی معاشرے کے بگاڑ کی آخری حد ہے جس تک پہنچ جانے کے بعد برائی تہذیب اور فیشن کا تقاضا اور نیکی باعث تان بن جاتی ہے۔ یعنی کسی معاشرے میں برائی کا ہونا یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاشرہ قائم ہوا اس میں بھی لوگوں نے گناہ کیے، ان کو سزائیں بھی دی گئیں۔ برائی تو انسانوں سے ہوتی ہے اور اچھے سے اچھے انسان برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن برائی تہذیب اور فیشن کا تقاضا اور نیکی باعث تان بن جائے، یہ صورتحال معاشرے کی سطح پر اگر ہو جائے
یہ کسی معاشرے کے بگاڑ کی آخری حد ہے جس تک پہنچ جانے کے بعد برائی تہذیب اور فیشن کا تقاضا اور نیکی باعث تان بن جاتی ہے۔ لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ پاکیزگی کیا ہے اسے اپنے اندر برداشت نہیں کرتے اور اس کے علمبرداروں کو اپنی بستیوں سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں تاکہ جس طرح انہوں نے کپڑے اتار دیے ہیں باقی سب بھی ننگے ہو جائیں، اور کوئی یہ احساس دلانے والا نہ ہو کہ لباس بھی کوئی چیز ہوتی ہے جسے انسان کبھی پہنا کرتے تھے۔ اس میں بعض لوگ یہ بحث اٹھاتے ہیں، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں، کہ کیا کچھ لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے داروغہ بن کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ داروغہ بن کر کھڑے ہونا نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی تائید کرتا ہے، لیکن دردمندانہ دعوت، استدلال کے ساتھ برائی کو واضح کرنا، حکمت کے ساتھ لوگوں کو اس سے روکنا، یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر کسی معاشرے میں نہ رہے تو اس کا مطلب ہے معاشرہ بالکل مردہ ہو گیا۔ یعنی لوگ اگر اپنے گھر کا کوڑا اٹھائیں اور سڑک پر ڈالنا شروع کر دیں، اور کوئی آدمی یہ کہے کہ اس میں لوگوں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، یا اس سے اظہار نفرت نہیں ہونا چاہیے، یا لوگوں کو اس پر توجہ نہیں دلانی چاہیے، وہ اپنے ہی گھروں کو پانی دینے والے نل کے اندر زہر گھولنا شروع کر دیں، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ نقد سے روک سکتے ہیں۔ جب برائی اس درجے میں ہوتی ہے تو پھر ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دلائے، لیکن توجہ دلاتے وقت انسانوں سے اظہار نفرت نہیں کیا جاتا، برائی سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، برائی کا برائی ہونا واضح کیا جاتا ہے، برائی کے بارے میں استدلال سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے، اس سے کس چیز میں خلل واقع ہو رہا ہے، وہ پاکیزگی اور طہارت کے خلاف ہے، وہ انسانی شرف کے خلاف ہے، وہ اس کی فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ یہ سب چیزیں واضح کی جاتی ہیں۔ اس میں بحث بھی ہو سکتی ہے، دوسرا اپنا نقطہ نظر بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ جب دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو اب اس بستی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ صورتحال بھی قوموں کے ہاں ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پھر کیا ہوا، سو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اس کی بیوی کے سوا، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اس کی بیوی کے سوا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی اور اس کی قوم پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، جس طرح کے برسانے کا حق تھا پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی یہ گویا لوط علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کا خلاصہ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ آ کر انہوں نے اپنی قوم کو، یعنی آگے کی بات کرنے کا موقع ہی کیا آتا، یہیں سے بات شروع کی اور شدید رد عمل ہوا۔ قوم ان کی زندگی کے درپے ہو گئی، قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو نکال باہر کرے گی۔ یہاں تفصیل نہیں بیان کی، پھر بتایا ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل بات کو نمایاں کر دینے کے لیے کہ یہ قوم کس جگہ تک پہنچ گئی ہے، فرشتوں کو بھیجا تو خوبرو لڑکوں کی صورت میں بھیجا، اور وہ قوم برائی میں اس چیز کو تہذیب بنانے میں کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ قرآن نے بیان کیا ہے دوسری جگہوں پر کہ مجلسوں میں بیٹھ کر اس برائی کا ذکر کرتے تھے، اس پر فخر کا اظہار کرتے تھے، اپنے محبوبوں کے تذکرے کرتے تھے، اور جب ایک شخص کے ہاں باہر سے مہمان آئے خوبرو لڑکوں کی صورت میں تو وہ اس کے گھر پر پل پڑے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ صورت تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس درجے میں تھی۔ یہ موقع ہے کہ جس پر پھر سیدنا لوط علیہ السلام نے اسی پر توجہ دلائی، اور جب انہوں نے پیغمبر کے معاملے میں فیصلہ کر لیا کہ وہ پیغمبر کی جان کے درپے ہوں گے اور ان کو نکال باہر کریں گے تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ بتایا ہے قریش کو کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے جب اتمام حجت کر دیتے ہیں تو پھر اسی طرح دنیا میں فیصلہ کیا کرتے ہیں، تمہارا بھی ایسے ہی فیصلہ ہوگا۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جب یہ کہا کہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ ہیں اناس یتطہرون۔ میں نے لکھا ہے پیچھے اناس یتطہرون کے الفاظ آئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایمان والے بھی تھے، مگر یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے بھی ان کے اہل و عیال ہی تھے۔ یعنی پیچھے یہ تاثر ہوتا ہے جب یہ کہا کہ تم بڑے پاک باز لوگ ہو،
کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی 10 20 15 لوگ ایمان لے آئے ہوں، لیکن آگے وضاحت ہو گئی کہ یہ ایمان والے بھی ان کے اہل و عیال ہی تھے، یعنی گھر کے کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی، ان سے باہر کا کوئی شخص ان پر ایمان نہیں لایا۔ آگے جو یہ بات فرمائی کہ سو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اس کی بیوی کے سوا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، یہ خدا کے بے لاگ انصاف کا اظہار ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی غالباً اپنی قوم اور خاندان کی عصبیت کے باعث حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، یعنی گھر میں پیغمبر ہے، شوہر پیغمبر ہے، چونکہ وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اسی قوم سے تعلق رکھتی تھیں، تو خیال ہوتا ہے کہ غالباً اپنی قوم اور خاندان کی عصبیت کے باعث حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کا مظاہرہ جگہ جگہ دیکھا جا سکتا ہے، یعنی حق کو مجرد حق کی بنیاد پر، اس کے استدلال کی بنیاد پر بہت کم لوگ ماننے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بالعموم یہی دیکھا جاتا ہے کہ پہلے سے ہمارے ہاں کیا مانا جاتا رہا ہے، ہمارے اکابر کیا کہتے رہے ہیں، ہمارے ہاں روایت کیا رہی ہے، حق اپنی ذات میں کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ یا تو علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر ہوگا اور یا اللہ کی کتاب پر ہوگا، لیکن لوگ ان دونوں ہی چیزوں کو بنائے استدلال بنانے سے انکار کر دیتے ہیں، اور بالعموم اپنی روایت اور اپنی عصبیت اور اپنی حمیت اسی کو بنائے استدلال بناتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ لگتا ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود وہ اس صورتحال پر قابو نہیں پا سکیں، اپنی اس عصبیت سے نہیں نکل سکیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی غالباً اپنی قوم اور خاندان کی عصبیت کے باعث حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو پیغمبر کی بیوی ہونا اس کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکا۔ حضرت نوح کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے باپ کی طرح وہ بھی اسی انجام کو پہنچ گئی جو اس کی قوم کے لیے مقرر ہو چکا تھا۔ یعنی اس سے قرآن نے یہ بتایا کہ دنیا میں اللہ جب عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں، دنیا میں جب ان کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے، دنیا میں جب سزا برپا ہوتی ہے، تو اس میں بھی کوئی خاندان، کوئی تعلق یہ فیصلے کا باعث نہیں بنتا۔ فیصلے کا باعث ایک میرٹ ہے، اسی پر ہوگا۔ یہ بے لاگ انصاف ہے۔ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اس کے قواعد بھی بالکل عالمگیر ہیں، اور وہ بتا دیا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی بندے کا مجموعی رویہ ہوتا ہے، اس کی ندامت ہے، اللہ سے اس کا رجوع ہے، جو اللہ کی رحمت کو لانے کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ کسی کو کسی سے تعلق کی بنیاد پر بخش دیا جائے، کسی کو اس لیے معاف کر دیا جائے کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کا باپ ہے یا فلاں کی بیوی یا فلاں کا شوہر ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس کو واضح کر دیا کہ بیوی اس بنیاد پر کسی رحمت کی مستحق نہیں ہوئی۔ حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں بھی یہی واضح کیا، حضرت ابراہیم کے باپ کے معاملے میں بھی یہی واضح کیا، صاف صاف طریقے سے بتا دیا۔ ارشاد فرمایا تھا، اور اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی، اور یہ بارش ایسے کی جس طرح کے برسانے کا حق تھا، بارش برسا دی جس طرح کے برسانے کا حق تھا۔ یہ جو بارش برسادی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پتھروں کی بارش، فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو یہ پتھروں کی بارش کیوں اس کا ترجمہ کیا گیا؟ اس لیے کہ دوسرے مقامات سے اس کی یہی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قومیں بالعموم کنکر پتھر برسانے والی آندھی سے تباہ کی گئی ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ اسے حاسب سے تعبیر کیا ہے، یہ اسی کا بیان ہے۔ یعنی کسی جگہ قرآن مجید اس کی اصل کو بیان کر دیتا ہے، کسی طرح اس کے نتیجے کو بیان کر دیتا ہے، کسی جگہ اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ وہ اصل کے لحاظ سے بیان کرے گا تو یہ کہے گا کہ آندھی چلا دی، ہواؤں کو بے لگام چھوڑ دیا، طوفان برپا ہو گیا، پانی آسمان سے برس پڑا، زمین نے اپنا سارا پانی اگل دیا، آسمان نے اپنا سارا پانی برسا دیا۔ اور اگر اس کی جو حیثیت ہے اس کو بیان کرنا پیش نظر ہوگا کہ وہ کیسے یہ معاملہ ہوا اور کس شدت کے ساتھ ہوا، تو یہ تعبیر ہوگی کہ بارش برسا دی گویا، یہ صورتحال ہوئی، پتھر نہیں پڑے، پتھروں کی بارش ہو گئی۔ اور اگر نتیجے کے لحاظ سے یا صورتحال کے لحاظ سے تعبیر کرنا مقصود ہو تو پھر صیحہ اور رجفہ کے الفاظ آتے ہیں، تھرتھراہٹ، زلزلہ، یعنی وہ کیفیت کیا پیدا ہوئی۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح سے یہ قوم بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ ان قوموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کی طرف اللہ کے رسولوں کی بعثت ہوئی، رسول آ کے اپنی قوم کو اس کی برائیوں پر متنبہ کرتے ہیں،
یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اس حیثیت سے آئے ہیں کہ خدا کی عدالت زمین پر لگ جائے گی، اور پھر خدا کی عدالت کا فیصلہ ان کی موجودگی میں یا ان کو بستی سے نکالنے کے بعد یا ان کی وفات کے بعد سنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ قانون ہے قرآن مجید کا، یا یہ وہ سنت اللہ ہے جس کی مثالیں دے کر اب یہ بتایا جا رہا ہے قریش مکہ کو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب حدیث کا درس ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سہل بن سعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 6020 رقم۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے اس چیز کی ضمانت دی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کی جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی نصیحتیں بہت ہی جامع ہوتی ہیں۔ یہ خود بھی فرمایا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسی بات کہنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ جو جامعیت سے چیزوں کو بیان کر دے۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو بہت ہی خوبصورت اسلوب میں یہ بیان فرمایا ہے کہ برائیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر تم وہاں بند باندھ لو گے، وہاں پہرا لگا دو گے، تو بہت توقع ہے کہ پھر بہت سے اس کے جو نتائج نکلتے ہیں ان سے بچ جاؤ گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، تمام گناہوں میں بنیادی حیثیت تین ہی چیزوں کو حاصل ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں گناہ بنیادی طور پر کیا ہیں، تو تین ہی چیزوں کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اسے آپ گناہ کی بنیاد قرار دے سکتے ہیں۔ ایک فواحش، یعنی جنسی معاملات میں انحرافات، دوسرے حق تلفی، اور تیسرے جان، مال اور آبرو کے خلاف زیادتی۔ سب گناہوں کا اگر آپ استقصاء کریں تو انہیں ان تین عنوانات کے تحت لایا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کا باعث یہی دو چیزیں بنتی ہیں، یعنی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، زبان سے یا پھر شرمگاہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہایت بلیغ اسلوب میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان اور شرمگاہ پر پیرا بٹھائے رکھو گے تو بہت سے گناہوں سے بچو گے، جس کے نتیجے میں تمہیں وہ پاکیزگی حاصل ہو جائے گی جس کا صلہ جنت ہے۔ یہ میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ ایسے موقعوں پر نصیحت کا، واعظ کا اسلوب ہوتا ہے، اس پہ منطقی طرز بیان نہیں ہوتا۔ یعنی کسی چیز کی اصل کی طرف توجہ دلا دینا، کسی چیز کے عامت الورود پہلوؤں کی طرف توجہ دلا دینا، اپنے مخاطبین کے لحاظ سے ایک چیز کو دیکھنا اور اس کو زیادہ اسٹریس کے ساتھ، زیادہ زور کے ساتھ بیان کر دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ واعظانہ اسلوب میں، نصیحت کے اسلوب میں، دعوت کے اسلوب میں موضوع ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ برائیوں کے اور بھی منابع ہیں اور وہ دوسری حدیثوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر کلیات کے طریقے پر بات کو بیان کرتا ہے، اور حدیثوں میں چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عام گفتگویں ہیں جو لوگوں نے روایت کی ہیں، تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری بات ضروری نہیں کہ لوگ بیان کر دیں، وہ جتنی بات اپنے ہاں محفوظ کر سکے، جتنی یاد رکھ سکے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ زیادہ تر اطلاقی ہوتی ہیں۔
یعنی مخاطبین کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے، محل کے لحاظ سے، پس منظر کے لحاظ سے، کسی موقع پر لوگوں کو توجہ دلانے کے کسی خاص پہلو کے لحاظ سے بات بیان کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ اپنی ذات میں بالکل ٹھیک ہے، یعنی اگر آدمی زبان پر پہرا بٹھا لے اور شرمگاہ پر پہرا بٹھا لے تو خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنی برائیوں سے بچ جائے گا۔ تو بڑی حکیمانہ بات، نہایت حکیمانہ اسلوب میں حضور نے فرمائی۔ اس کے بعد اب اگلی روایت ہے عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یتقبل لی بواحدۃ اتقبل لہ بالجنہ قال قلت انا یا رسول اللہ قال لا تسل الناس شیئا قال فربما سکت صوت ثوبان وهو علی بعیرہ فما یسأل احدا یناولہ حتی ینزل الیہ فیاخذہ۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور یہ 21,834 رقم ہے۔ اس میں دیکھیے کیا خوبصورت بات بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں، یعنی ایک بات کی ضمانت۔ دیکھیے یہ رسول اللہ کے نصیحت کرنے، تعلیم دینے، تربیت کرنے، متوجہ کرنے کے اسالیب ہیں۔ ایک بات کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی یہ منطق کا انداز نہیں ہے بلکہ نفسیات انسانی کو سامنے رکھ کر آدمی کے لحاظ سے اسے کہاں سے تربیت کرنا ہے وہ طریقہ اختیار فرمایا۔ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ ثوبان اپنے اونٹ پر سوار ہوتے اور ان کا کوڑا گر پڑتا تو کسی سے اس کو بھی اٹھانے کے لیے نہ کہتے بلکہ خود اتر کر اٹھا لیتے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کا کردار بیان ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پیغمبر کی بات کو کس درجے میں سنا، کس درجے میں قبول کیا اور جنت کی ان میں کیسی طلب تھی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنت کی طلب ہی اصل میں دین کی حقیقت ہے۔ جس وقت انسان اس بات پر سچا ایمان لے آتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو وہ اصل میں دین کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، اس ایمان کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس شہر میں بہت سے مقامات ہیں دیکھنے کے بھی اور جانے کے بھی، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے۔ اور اس چیز کو کہ جنت میرا مقصود بن جائے، منزل بن جائے اور میں اس دنیا میں جنت کو اپنا مطلوب بنا کر جیوں، یہی اصل میں پیغمبروں کی دعوت ہے، اس کی بنیاد یہی ہے۔ اور جنت کے مطلوب بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی مطلوب بن جائے، انسان راضیۃ مرضیہ کی بادشاہی کا طالب ہو جائے جس کی بشارت قرآن میں دی گئی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام میں اس درجے میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات کی مجھے ضمانت دے دو تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں دیتا ہوں، میں وہ ایک بات قبول کروں گا۔ اور حضور نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ کسی سے سوال نہ کیا کرو۔ اب لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری شخصیت کو ایک جدوجہد کے راستے پر ڈال دیا ہے، ایسے راستے پر ڈال دیا ہے کہ جس میں آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، دنیا پر بھی اس کی نگاہ اپنے حوالے سے ہوگی، اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ رکھ کر جیے گا کہ جہاں خودداری بھی ہوگی، عزت نفس کا احساس بھی ہوگا، دوسروں پر بار نہ ڈالنے کا طریقہ بھی ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے عام طور پر مطالبوں کی نفسیات پیدا ہوتی ہے، بیوی کے ہاں شوہر کے لیے، شوہر کے ہاں بیوی کے لیے، ماں باپ کے ہاں اولاد کے لیے، اولاد کے ہاں ماں باپ کے لیے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی انسان گویا اپنی ذات میں صرف دینے والا بن جائے گا، وہ لینے والا نہیں بنے گا۔ دینے والا ہاتھ یہی اس کو محبوب ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا کہ میں اگر ماں باپ کی حیثیت سے ہوں تو مجھے اپنی اولاد کو دینا کیا ہے، اور میں اگر شوہر ہوں تو مجھے اپنی بیوی کے لیے کرنا کیا ہے، اور میں اگر بیوی ہوں تو مجھے اپنے گھر کو بنانے کے لیے کیا خدمات انجام دینی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ساری نفسیات بدل جاتی ہے۔ یہ جو یہاں بات کہی گئی ہے
اس کو اگر سادہ طریقے سے بیان کیجیے تو گویا مدعا یہ ہوگا کہ انسان مطالبے کے بغیر زندگی بسر کرنے والا بن جائے۔ سوال کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، لیکن آگے اس صحابی کا طرز عمل یہ بیان ہوا ہے کہ بڑی باتیں تو ایک طرف، بڑے بڑے مطالبے تو ایک طرف، بڑی چیزوں کا طلب کرنا تو ایک طرف، وہ تو اگر ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جائے تو وہ بھی اب کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ یعنی انہوں نے اس حد تک حضور کی بات پر عمل کرنے کو اپنا شعار بنا لیا۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جوامع الکلم ہیں، وہ جامع باتیں ہیں کہ جن کے اندر بڑی وزڈم، بڑی حکمت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، جس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ جی غام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب، سب سے پہلا ایک بنیادی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال جو پیدا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا وہ نظریہ ہے، کیا وہ فکری مقدمہ ہے۔ ہم بالعموم سنتے ہیں آپ کے مختلف افکار پر تنقید بھی ہوتی ہے اور اس پر مختلف استدلال آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک تنقید جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام ہمیشہ سے دین پر غور کرتے چلے آ رہے ہیں، قرآن مجید کی اتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، مختلف جو فقہی نقطہ نظر ہیں وہ مرتب ہوئے ہیں، لیکن غامدی صاحب کی جو مذہب اسلام پر کام ہے یا ان کی جو فکر ہے وہ ان بنیادی چیزوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتی ہے جو اہل سنت کے عقائد ہیں، ان کے سواد اعظم، ان کا اجماعی متفقہ نقطہ نظر ہے۔ تو میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے مذہب پر جب کام کیا تو یہ کیوں ہوا کہ آپ اس کام سے آگے بڑھ گئے جو علماء کے کام کا دائرہ ہے؟ یعنی اسی میں اگر اختلاف کرتے، ایک چوتھی فقہ، 4 موجود ہیں، 5ویں فقہ ہی بنا لیتے، لیکن اس سے آگے کیوں نکلے؟ یہ ایک اعتراض ہے جو ہمارے مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ غام صاحب نے بنیادی چیزوں پہ ہاتھ ڈالا ہے جس سے بڑا خطرہ پیدا ہوا۔ بنیادی چیزیں کون طے کرے گا؟ علماء طے کریں گے یا اللہ کا پیغمبر طے کرے گا؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ دین میں کیا چیزیں بنیادی ہیں۔ قرآن مجید بنیادی چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ اگر پورے قرآن کو پڑھیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک جگہ چیزیں بیان نہیں کرتا، بلکہ انذار کے اسلوب میں مختلف جگہوں پر اپنا نقطہ نظر واضح کرتا ہے۔ خود یہ فرمایا ہے کہ اس کتاب میں تصریف کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یعنی ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ تو بنیادی چیزیں قرآن نے بار بار دہرائی ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس میں قرآن چونکہ ایک بڑی کتاب ہے، اس کو سامنے رکھنے کی بجائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود اس کا خلاصہ کر دیا۔ اس وقت ہمارے پاس جو حدیث کا ذخیرہ ہے، اس میں اگر مجھے کسی ایک حدیث کا انتخاب کرنا ہو کہ جو گویا خلاصہ ہے دین کا، تو وہ حدیث جبریل ہے۔ اس میں ہوا کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین انسانی صورت میں آیا ہے، یعنی وہ خدا کا فرشتہ جو خدا کی دعوت، خدا کا پیغام، خدا کی شریعت، خدا کی وحی لے کے آتا رہا ہے، جس کو قرآن مجید نے رسول کریم کہا ہے، مطاعن سما امین کہا ہے، وہ آئے ہیں اور انسانی صورت میں آئے ہیں۔ انہوں نے آ کے بنیادی، یہ جو آپ نے لفظ بنیادی استعمال کیا، بنیادی سوالات کیے ہیں۔ اس موقع پر ان کا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی کیا نشانی ہے، یہی بنیادی سوالات ہیں نا۔ ان بنیادی سوالوں کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، روز جزا پر ایمان، یہی 5 ایمانیات ہیں۔ تو ان میں سے کسی سے میں ایک ذرے کے برابر بھی منحرف ہوا ہوں، کہیں آگے نکل گیا ہوں، کہیں پیچھے رہ گیا ہوں، تو بتا دیجئے۔ یعنی انہی کی شرح کرتے ہوئے، انہی کی توضیح کرتے ہوئے قرآن کی تفسیر کی ہے، حدیثیں پڑھا رہا ہوں، کتابیں لکھی ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کے لحاظ سے یہی خدمت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں،
اور نماز کا اہتمام کرو اور روزے کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور حج کرو، یہی فرمایا نا۔ تو اسلام کی بنیادی چیزیں بھی ہم پر واضح ہو گئیں۔ تو وہ کیا چیز ہے ذرا مجھے بتائیے جس کو بنیادی قرار دیا جا رہا ہے؟ اب اگر بعد میں لوگوں نے کوئی چیزیں شامل کر دی ہیں تو ان پر تو میں ایک نظر ڈال کے دیکھوں گا ہر حال میں، قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز بنیادی نہیں تھی لیکن بنیادی بنا دی گئی ہے، یا بنیادی تھی اور وہ نکال دی گئی ہے۔ یہ دیکھوں گا نا۔ یہ دیکھنے کا حق آپ مجھ سے کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ بلکہ کسی بھی شخص سے کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ یعنی لوگوں کو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اندھے ہو جاؤ؟ لوگ پیدا ہوں گے، وہ دین کا علم حاصل کریں گے۔ جس طرح سے ہمارے ہاں ایک روایت ہے طب کے علم کی، تو کیا جو آگے کوئی طب کا اچھا عالم پیدا ہوگا آپ اس کو روک دیں گے کہ وہ پہلوں کی تحقیقات پر نظر نہ کریں؟ آپ یہ کہیں گے کہ اتنے عرصے سے ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، انہوں نے علاج کے یہ طریقے اختیار کیے ہیں، تم کون ہوتے ہو نظر ثانی کرنے والے؟ تو یہی معاملہ دین کے علم کا ہے۔ دین کے علم میں پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ بنیادی بات کس نے کرنی ہے۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنی ہے تو ہر ایک کی بات اس پر پرکھ کر دیکھی جائے گی، اور اگر وہ کسی اور اتھارٹی نے کرنی ہے تو عذرا کرم بتا دیجئے کون ہے۔ مثال کے طور پر مسیحیت میں وہ پوپ نے کرنی ہوتی ہے، تو چلیے پھر تو پوپ سے انحراف کرنے کے نتیجے میں آدمی مجرم ہوگا۔ ہمارے دین میں بنیادی بات کس نے کرنی ہے؟ تو میں نے اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے کہ یہ بنیادی بات کرنے کا اختیار، بلکہ دین کی حیثیت سے کسی بات کو بھی دین قرار دینے کا اختیار، یہ صرف ایک ہی ہستی کو ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن سب لوگ مل کر کریں تو وہ نظر ثانی سے بالا تر ہو جائے گی، جمہور کریں تو وہ نظر ثانی سے بالا تر ہو جائے گی، کوئی بڑا عالم کرے جس کا بہت قد کاٹ ہو تو کیا وہ نظر ثانی سے بالا تر ہو جائے گی؟ نہیں، اس پر نظر ثانی ہوگی۔ اور یہ نظر ثانی، یہ ریویو، یہ ریکنسٹرکشن میرے نزدیک تو یہ ہر وقت ہوتی رہنی چاہیے۔ انسان اگر جمود اختیار کر لے تو غلطیاں مقدس ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں پر میں تنقید کرتا رہتا ہوں، اور تنقید بھی میرا خیال ہے کہ میں نے آخری درجے میں شائستگی کے ساتھ کی ہے، سب کا احترام ملحوظ رکھ کے کی ہے۔ البتہ اپنی بات استدلال کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے استدلال کا جائزہ لے، لیکن یہ کوئی جواب میں استدلال نہیں ہے کہ تمہاری بات بہت سے لوگوں کے خلاف ہے۔ بتانا چاہیے میری بات قرآن کے خلاف ہے، میری بات حدیث کے خلاف ہے، میری بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ بتانا چاہیے۔ ٹھیک۔ ہم سب ایک اور بات جو سامنے آتی ہے کہ علوم انہی مذہبی آپ کے افکار کو جب لوگ پڑھتے ہیں، خصوصاً مذہبی علوم کے جو طلبہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کی ایک روایت ہے، اور اتنی لمبی روایت 1400 سال کی، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں بزرگ ہیں، انہوں نے مثلا ایک مسئلے پر غور کیا۔ ٹھیک ہے وہ انسان تھے، وہ خود کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد اگر ایک مسئلے پہ غور کر کے ایک مخصوص نتیجے تک پہنچ رہی ہے تو یہ بھی تو امکان ہے کہ اس میں زیادہ لوگ جب کسی مسئلے پہ غور کرتے ہیں تو اجتماعی بصیرت وہاں پر کار فرما ہے، 10 پہلوؤں سے غور ہو رہا ہے، اور ایک آدمی بات میں اٹھ کے اکیلا غور کرتا ہے، تو اس کا امکان تو زیادہ ہے کہ وہ ایک کی بات غلط ہو، باقی سب کی ٹھیک ہو۔ تو جو لوگ غور کر رہے تھے ان میں سے اگر کوئی ان سے ہٹ کے غور کرے تو اسے تو آپ حق ہی نہیں دے رہے غور کرنے کا۔ اس وقت بھی نہیں دے رہے، مطلب یہی کر رہے ہیں نا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 10 آدمیوں نے بات کر دی تو اب 11ویں کو نہیں کرنی۔ اچھا میں کہوں گا اچھا 9 کر سکتے تھے، میں کہا 9 کر دیں تو پھر 10ویں کو نہیں کرنی، 8 کر سکتے تھے تو 9ویں کو نہیں کرنی، تو کہیں روکیں گے اس بات کو؟ یعنی جس وقت یہ باتیں مثال کے طور پر پہلے امام ہیں ہماری فقہ کے امام ابو حنیفہ، انہوں نے کر دیں تو شافعی کو حق تھا یا نہیں؟ انہوں نے بھی کی نا۔ تو جو کام ہر ایک نے کیا ہے اس کو روکیں گے کیسے؟ کس استدلال سے روکیں گے؟ یہ اصل میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف جذبات ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم سے پہلے ایک بڑی امت موجود ہے، ایک پیغمبر کی امت ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ اس وقت ہم سے 1 ارب کی تعداد میں کم و بیش زیادہ تعداد میں کیتھولک مسیحی ہیں۔ آپ کے خیال میں ان میں علماء نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ ان میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سینٹ، بہت بڑے بڑے متکلمین پیدا ہوئے ہیں۔ سینٹ ایکویناس ہیں یا سینٹ آگسٹائن ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ آپ ذرا ان کی تاریخ پڑھیے،
وہ سب کے سب اس پر متفق چلے آ رہے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ اب مجھے بتائیے ٹھیک ہے بات؟ اس پر قرآن کی روشنی میں تنقید کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اچھا، آپ کے ہاں اگر عالم پیدا ہو جائے تو وہ غلطی نہیں کر سکتا، ان کے ہاں ہو تو غلطی کر سکتا ہے۔ تو فرمائیں کہ اصول کیا ہے جس پر آپ گفتگو کریں گے؟ یعنی میں اگر مثال کے طور پر دین کی دعوت لے کے مسیحیوں کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے، قرآن مجید میں ہے کہ تم لوگوں کا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں کہ حضرت مسیح کو صلیب پر موت آئی تھی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ خدا کا جسدی ظہور تھے، یہ بھی درست نہیں ہے کہ انہوں نے شریعت کو منسوخ کر دیا تھا، یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ کفارے کے طور پر صلیب پر چڑھائے گئے۔ یہی بنیادی عقائد ہیں۔ ان کے بارے میں بات کروں اور مجھے جواب میں یہ کہیں کہ اتنی بڑی علماء کی تعداد، سینٹس کی تعداد، سینٹ پال جیسی شخصیت سے لے کر ہم سب اسی طریقے سے اس بات کو سمجھتے آ رہے ہیں، آپ کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو میری بات وہاں صحیح ہو سکتی ہے، آپ امکان مانتے ہیں؟ یعنی یہ بات کہ ٹھیک یعنی یہ بتائیے نا مجھے۔ تو اس لیے یہ کیا دلیل ہے؟ پہلے تو یہ واضح کیجئے کہ یہ کوئی دلیل ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے تو ہر چیز اس پر پرکھی جائے گی۔ اور یہ بات کتاب اللہ کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کتاب اللہ کے بارے میں خود کتاب اللہ نے کہہ دی ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی کسوٹی، معیار وہ اللہ کی کتاب رہے گی، تمام اختلافات کا فیصلہ یہ کرے گی۔ تو فیصلے کی حیثیت تو کتاب کو حاصل ہے، نہ عالم کو حاصل ہے، نہ کسی دور کو حاصل ہے، نہ کسی جمہور کو حاصل ہے، نہ کسی اجماع کو حاصل ہے۔ تو اللہ کی کتاب کی روشنی میں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ میری غلطی کو واضح کر دیں، لیکن یہ استدلال نہ پیش کریں۔ اس استدلال کے نتیجے میں تو پھر جو کسی قوم کے اندر اہل علم موجود ہیں، اب ہندوؤں کو آپ دیکھیں، ان میں ایسے ایسے رشی، ایسے ایسے یوگی، ایسے ایسے عالم موجود ہیں، ایسے ایسے سنیاسی موجود ہیں، آپ دیکھیے ذرا اس وقت بھی، یعنی وہ ان کے کتابوں کے عالم ہیں، ان کی ایک پوری ٹریڈیشن ہے۔ تو میں تو ان کو پھر دعوت دینے کی پوزیشن میں نہیں رہتا، کیونکہ استدلال یہ قائم ہو گیا کہ کسی قوم کے اندر جو علماء کی ایک روایت ہوتی ہے وہ غلطی نہیں کر سکتی۔ تو کوئی عقیدہ ہے تو اللہ کی کتاب بتائے گی، کوئی عمل ہے تو وہ اللہ کی کتاب بتائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائے گی۔ دین میں کوئی چیز اس سے ہٹ کے نہیں قبول کی جا سکتی، اور نہ کسی گروہ کو دین کے معاملے میں یا علم کے معاملے میں یہ پوزیشن دی جا سکتی ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ قیامت تک میری رائے پر بھی، دوسرے کسی صاحب علم کی رائے پر بھی ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ نظر ثانی کرے۔ ہاں، وہ نظر ثانی کس روشنی میں ہونی چاہیے وہ بالکل واضح ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہدایت کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سب آپ نے اپنی کتاب برہان میں مضمون میں لکھا ہے، تصوف پہ اپنے استدلال کو واضح کیا ہے۔ اس وقت میں اس کو زیر بحث نہیں لا رہا، لیکن ایک سوال جو بالعموم سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی فکر کو مذہبی افکار یا دین کے متصادم قرار دیتے ہیں تو پھر آپ کا بھی مثلا ایک تصور فطرت موجود ہے جو قرآن و سنت کی نصوص سے الگ اپنا وجود رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان یا ایک عالم اجتہاد کرتا ہے تو وہ بھی قرآن و سنت میں موجود نہیں، وہ بھی الگ سے ہوتا ہے۔ تو پھر فطرت کے تصور اور اجتہاد اور جو اپنی فقہ آدمی مرتب کرتا ہے اس کو بھی پھر متوازی دین کہنا چاہیے۔ میں نے حال میں بڑی تفصیل کے ساتھ فطرت پر گفتگو کی ہے، تو یہ بتائیے کہ وہ میرا تصور کیسے ہے؟ اس کو تو باللفظ قرآن نے بیان کیا ہے، وہ تو کوئی استنباط بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ کہ سورہ روم کی آیت 30 میں قرآن نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ سارا دین فطرت پر مبنی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اس میں آگے کہا ہے ذالک الدین القیم، سیدھا دین ہے ہی یہی۔ تو یہ میری کوئی ایجاد نہیں ہے، اور جس طرح مجھے یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی چیز دین سے الگ ہو کر یا دین کے متوازی یا دین سے انحراف کر کے یا غلط تعبیر کر کے بیان کی جائے تو میں اس کی نشاندہی کروں، سلیقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ میرے ہاں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کی نشاندہی کرے۔ یعنی یہ تو دین کے علم کی ضرورت ہے
کہ جہاں کہیں بھی کوئی بات کہی جائے گی، اگر اس بات میں کوئی شرک ہے، کوئی کفر ہے، کوئی بدعت ہے، تو بتایا جائے گا یہ کیا چیز ہے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز دین سے باہر ہے، فلاں چیز دین کے متوازی ہے، تو یہ اصل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو فقہی اصطلاح میں یا دینی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کبھی جزوی ہوتی ہے اور کبھی پوری کی پوری ایک روایت یا نظام فکری بدعت ہوتا ہے، یعنی وہ سب کا سب ایجاد بندہ ہوتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ ہے۔ اس میں کسی پر فتویٰ لگانا مقصود نہیں ہوتا، یعنی مسلمانوں کے علماء ہیں، مسلمانوں کے جلیل القدر صوفی ہیں، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کی تحریروں سے استفادہ کرتے ہیں، انہوں نے جن علوم میں خدمات انجام دی ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ ساری عظمت ہمیں اس سے نہیں روکتی کہ ہم ان کی بات کا جائزہ لیں، اور یہ جزواً بھی لیا جائے گا، یہ بحثیت مجموعی بھی لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے جس شخص کے آغوش فکر میں شعور کی آنکھ کھولی ہے، بارہا عرض کر چکا ہوں، وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہیں، ان کے ساتھ اب میرا اختلاف جزوی نہیں ہے، بلکہ دین کی جو پوری تعبیر انہوں نے کی ہے، دین کا مقصد یہ ہے اور دین کے تمام احکام اس چیز کو سامنے رکھ کر دیے گئے ہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں۔ دین کے ایک جلیل القدر عالم ہیں، ان کے اخلاص پر کبھی ادنیٰ درجے میں شبہ نہیں کرتا، اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ جس چیز کو وہ دین سمجھتے تھے اس کا بہترین نمونہ تھے ہمارے زمانے میں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، تو ادب کے ساتھ اختلاف کیا جائے گا، کیونکہ اختلاف ہی میں علم کی تنقیح ہوتی ہے، علم آگے بڑھتا ہے، غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے، انسانوں کی چھاپ سے علم آزاد رہتا ہے، تو جس طرح میں نقد کروں گا اس طرح میرے اوپر بھی لوگ نقد کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے، ظاہری بات ہے، ایک بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا اس مہینے کے اندر، اس پر تفصیلی گفتگو ہم ایک الگ پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، ایک سیریز کی صورت میں، واقعہ کربلا پر۔ پوچھنا میں آپ سے اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے ایک مذہبی رجحان کی، اس کو بھی آپ نے واضح کیا اپنے آسٹریلیا کے لیکچر میں، وہ پیدا کیسے ہوئی، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے ہم مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں جلوس نکلتے ہیں، ان کے اندر علل اعلان تبرہ بھی کیا جاتا ہے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی کے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دیانت سے آگے دین پہنچایا، اسی بنیاد پہ قرآن و سنت ہم لیتے ہیں، ان کے بارے میں بالکل دو ٹوک انداز میں ایک نفرت آمیز، توہین آمیز الفاظ اور لب و لہجہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ مارجن تو چلے ہم دیتے ہیں کہ بھئی یہ رجحان پیدا کیسے ہوا، لیکن عملی لحاظ سے کیا کیا جائے؟ دوسرے مسلمانوں کے جذبات کو تو مجرور ہوتے ہیں، یعنی ایسے معاملے میں کیا ریاست کو قانون سازی کرنی چاہیے، آگے بڑھ کے لوگوں کو محدود کرنا چاہیے کہ آپ نقطہ نظر اپنے دل میں رکھیں لیکن ہمارے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کوئی نقطہ نظر پیدا ہو جاتا ہے اور اس نقطہ نظر کے حاملین پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ حاملین اپنے لیے کوئی رسوم بھی ایجاد کر لیتے ہیں، تو اس میں ایک بڑا نازک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اظہار رائے پر کیسے پابندی لگائیں گے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اگر آپ اظہار رائے پر پابندی لگائیں گے تو یہ معاملہ یک طرفہ نہیں رہے گا۔ کسی دوسرے نقطہ نظر کے حاملین کو اگر فرض کیجئے کہ غلبہ حاصل ہو جائے یا کسی جگہ ان کی اکثریت ہو تو وہ آپ کے نقطہ نظر پر پابندی لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر اس وقت 2-3 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر جس نقطہ نظر کے حاملین کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی حکومتیں قائم ہیں، تو آپ ان کے لیے یہ پھر جائز رکھیں گے کہ وہ صحابہ کرام میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے یا میرا نقطہ نظر ہے اس کے بیان کرنے پر علانیہ پابندی لگا دیں۔ وہ یہ کہیں کہ اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، یا ہم تو ان کو معاذ اللہ غاصب سمجھتے ہیں یا ان کو منافق سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے سامنے آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے، یا مثلا یہ کہیں کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امام کا حق چھینا تھا اور آپ ان کا ذکر خیر سے کر رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کی خدمت میں یا ان کے علماء کی خدمت میں بھی ادب کے ساتھ یہ عرض کیا جائے کہ وہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، یعنی ہم ان کے جذبات کا خیال رکھیں، وہ ہمارے جذبات کا خیال رکھیں۔ تو اخلاقی سطح پر یہ اپیل کرنا، علماء کی سطح پر اس کو فروغ دینا،
یا لوگوں سے یہ تقاضا کرنا کہ وہ اپنے لب و لہجے کو بہتر رکھیں، اپنے اختلاف کے اظہار کے طریقے اچھے اپنائیں، یہ تو ٹھیک ہے بالکل، لیکن قانون کی سطح پر جب بھی آپ کارروائی کریں گے تو وہ ایک مذہبی معاملات میں مداخلت قرار پا جائے گی۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی بھی یک طرفہ نہیں رہتی، یہ دو طرفہ ہو جاتی ہے۔ البتہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ہر حال میں واضح کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے، میرا تو اس میں ذوق یہ ہے کہ روایتیں کیا کہتی ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ جن چیزوں کو اللہ کی کتاب قرآن مجید نے متعین کر دیا ہے ان میں تو کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وہ بات جواب میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کو جواب دیا کہ اللہ کی کتاب حکم ہے، وہ فیصلہ سنائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں جو قرآن مجید سے بات سمجھا ہوں اس کو ضرور آپ قبول کر لیں، لیکن مجھے وہ بات پورے زور کے ساتھ اللہ کی کتاب کی روشنی میں بیان کرنی چاہیے۔ لوگوں کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ بھی تاریخی معاملات میں جہاں قرآن مجید نے کوئی بات کہہ دی ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ قرآن مجید نے چند چیزیں بالکل واضح کر دی ہیں۔ ایک یہ بتا دیا ہے کہ اہل بیت کون ہے، صاف صاف طریقے سے سورہ احزاب میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ازواج نبی کو قرآن مجید اہل بیت کہہ رہا ہے۔ اس میں کسی دوسری تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آیہ تطہیر میں مذکر کے صیغوں سے استدلال کیا ہے، بہت معذرت کے ساتھ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے۔ عربی زبان میں جو اسالیب ہیں وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور عربی زبان کے علماء بھی اس کو جانتے ہیں، تو بالکل واضح ہے۔ کسی سادہ طریقے سے ترجمے کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس سے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بحث بھی قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ کن ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان میں سے مہاجرین و انصار، قرآن نے بالکل اسی تعارف کے ساتھ ذکر کیا ہے جگہ جگہ ان کا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت میں رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے، بدر و احد میں شریک ہوئے، اس کے بعد بیعت رضوان کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ آپ کے صحابہ ہیں۔ ان سے متعلق قرآن مجید کی شہادت یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی یہ گویا خدا کی طرف سے فرمان ہے جس کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے کہ میں نے لوگوں پر دین کی شہادت کے لیے تمہیں نکالا، اس لیے ہے کہ تم خیر امت ہو۔ تو وہ خیر امت ہے۔ خیر امت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یا کسی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین خالص ہے، وہ پورے اخلاص کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ بحیثیت مجموعی ان کی سبیل ہی سبیل المومنین ہے اور انہی کے ذریعے سے یہ دین ہم کو منتقل ہوا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں محدثین نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، یعنی اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو ان کا استقراء یہ کہتا ہے، قرآن کی نص یہ کہتی ہے۔ پھر مزید قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ نبوت ختم کر کے ہم نے یہ ذمہ داری دین پہنچانے کی کن کو دی ہے؟ انہی کو دی ہے۔ یہ بیان کیا ہے نا، تکونوا الشہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اگر وہ دین کے معاملے میں خیر امت نہیں رہے تو پھر اس کے بعد تو لازم ہو جائے گا کہ نئی نبوت آئے۔ تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کے نصوص سے بالکل واضح ہیں۔ ان کو بنیاد بنا کر، ان کو اوپر رکھ کر آپ تاریخ پڑھیے، آپ روایات کا جائزہ لیں، آپ مختلف اہل علم کی چیزوں کا جائزہ لیں، اس میں کوئی رائے قائم کریں، لیکن یہ جو قرآن مجید نے ایک فریم فراہم کر دیا ہے اس سے کسی حال میں انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ دعوت دینی چاہیے ہر ایک کو، یعنی وہ اہل سنت ہوں، وہ اہل تشیع ہوں، وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، جو بھی نقطہ نظر رکھتے ہوں ان کو اپنا نقطہ نظر رکھنے، اس کا اظہار کرنے کا حق ہے، لیکن اپنے نقطہ نظر کو کسی دوسرے پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت کے انداز میں، علم کے انداز میں یہ حقائق بیان کرنے چاہیے۔ جس طرح یہ بات طے ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی شہادت یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عالیہ کی عظمت کے آخری مقام پر فائز ہیں، یہ بیان کر دیا۔ تو اب کوئی روایت، کوئی تاریخی واقعہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق یا اپنے کردار کو مجروح کرتا ہو،
وہ نہیں قبول کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے یہ جو قرآن مجید کے نصوص ہیں جو میں نے بتا دیے آپ کو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ لتکونوا شہداء علی الناس، یہ کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام کے معاملے میں خیر امت کی شہادت یہ اللہ کی شہادت ہے۔ اب اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کی آخری عظمت پر فائز ہیں، یہ قرآن کی شہادت ہے۔ تو ہم حضور کی سیرت کے بارے میں بھی جس طرح اس کو ایک معیار مانتے ہیں، صحابہ کے معاملے میں بھی اس کو ایک معیار مانتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ لوگ میری یہ بات قبول کر لیں؟ وہ اس کے بارے میں اپنی رائے رکھیں گے، اس کو بیان کریں گے، ان کا یہ حق ماننا پڑے گا دنیا میں۔ ہمیں بس اپنی بات استدلال کے ساتھ کہنی ہے۔ تو میں تو جب تاریخ پر گفتگو کروں یا روایات میرے سامنے آئیں تو یہ جو بنیادی چیزیں قرآن مجید نے یا آپ 4 کارنرز کہہ دیں متعین کر دیے ہیں، ان سے منحرف ہو کر کسی روایت کو قابل اتنا ہی نہیں سمجھتا۔ ٹھیک، ہم سب بہت تفصیل سے ماشاءاللہ آپ نے بتایا۔ ایک بس چھوٹا سا ضمنی سوال، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ ان کے جذبات کا خیال رکھیں، وہ ہمارے جذبات کا، اور ایک ایسی فضا پیدا ہو کہ جس میں آزادانہ علمی تبادلہ خیال ہو اور قرآن کی بنیاد پر ہم بتائیں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ تو مثلا ہم ان کے نظریات کا خیال کیسے رکھیں؟ اگر مثلا ایک شخص جو ہے اس کا ایک نظریہ ہے، اس کو بیان کرنے کا حق ہے، لیکن اگر وہ اپنی زبان پر کسی مقدس شخصیت کے لیے گالی لے آتا ہے یا کوئی ایسی غیر اخلاقی بات لے آتا ہے، تو اس موقع پر تو مثلا ہمارا معاشرہ، ہماری ریاست اس کو پھر متحرک تو ہونا چاہیے کہ چلیں وہ کہے کہ آپ اپنا نظریہ قائم رکھیں، اس کو آپ کتابوں میں شائستگی سے لکھیں، لیکن سڑکوں پہ کھڑے ہو کے گالیاں دینا اور برے الفاظ کہنا، اس پر تو ہمیں کسی نہ کسی سطح پہ روک لگانی پڑے گی۔ دیکھیے، ریاست کی جو مداخلت ہے یہ بھی ہمیشہ صرف قانون کے اساس سے نہیں ہوتی۔ ریاست کی مداخلت کے بھی بہت سے مواقع ہیں، یعنی ریاست کے ذمہ دار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں ایک منصب دیا ہے، وہ جمعے کے ممبر پر کھڑے ہونے کا منصب ہے۔ وہ ان چیزوں کے بارے میں وہاں تلقین کرے عالمگیر اخلاقی اصولوں کی روشنی میں، یعنی کوئی ایک خاص نقطہ نظر اپنا کے ضروری نہیں بات کی جائے۔ یہ بات کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے حضرت مسیح کے بارے میں، مثال کے طور پر میں ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا ایک مسلمان کی حیثیت سے، لیکن یہاں مسیحی آبادی بھی ہے، تو مجھے ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی بات شائستگی سے کہنی چاہیے۔ یہ اصول خود قرآن مجید نے بیان کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ بت ہیں، اس سے بڑی کوئی چیز تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شرک ایک نجاست ہے، لیکن بتوں کے بارے میں بھی یہ کہا کہ جن کو یہ معبود بناتے ہیں ان کے ساتھ سب و شتم کا رویہ اختیار نہ کرو۔ تو ہمیں اپنے ان بھائیوں سے بھی یہی کہنا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو شائستگی سے بیان کریں۔ دیکھیں، مذہبی اختلاف ایک چیز ہے اور عالمگیر اخلاقی اصول یہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں سے میں شدید اختلاف رکھتا ہوں اور جن کی کسی بات کو قابل اعتراض نہیں سمجھتا، ان کا ذکر بھی احترام کے ساتھ کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دانشور آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں، علماء ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ریاست بھی بات کی سطح پر ان چیزوں کو درست کریں۔ یعنی قانون کے استعمال میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز سب و شتم ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو اختلاف ہے، یہ تو کسی کے عمل پر میرا تبصرہ ہے، یہ تو ایک واقعے کا بیان ہے۔ تو اب بڑی بحث ہو گئی نا اس میں، اس بحث کو آپ کہاں پہنچائیں گے؟ یہ کہیں بھی قانون کی سطح پر فیصل ہو نہیں سکتی۔ تو میری رائے یہ ہے کہ ایسے معاملات میں قانون کی سطح پر مداخلت بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو روایت بنانا چاہیے، تہذیبی روایت، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت یہ بنے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اکابر کے معاملے میں غلط رویہ اختیار نہیں کرتے۔ یعنی کسی قوم کا بھی کوئی مذہبی پیشوا ہے، محبت ہے اس کو، اس کے ساتھ یا عقیدت ہے یا وہ اس کو ایک جگہ دیتا ہے، ہمیں اس کا ذکر احترام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یعنی ہندوؤں کے لوگ ہوں، آخر مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں ہیں، تو وہاں روز اگر ایسی زبان استعمال کریں بتوں کے معاملے میں، ایک بڑا گناہ ہمارے ہاں ہے یہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہ چیز ہے جس کو میرے خیال میں سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یعنی میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ یہ اچھا رویہ ہے کہ آپ سڑک پر کھڑے ہو کر کسی کو گالی دیں،
لیکن اس کو روکنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں؟ تو میرے نزدیک اس کے لیے دعوت اور اصلاح، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر طبقہ فکر میں ایسے اہل علم موجود ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ اس اخلاقی اصول کو مانتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے جذبات احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسروں کے جذبات احساسات کا خیال رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اختلاف نہ کریں، آپ کو حق اختلاف ہے، یعنی آپ علمی طریقے سے اختلاف کریں۔ مستشرقین ہم سے علمی طریقے سے اختلاف کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہم سے علمی طریقے سے اختلاف کرتے ہیں، مسلمانوں کے مختلف گروہ اور فرقے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علمی طریقے سے اختلاف کریں۔ نہ کسی کے خلاف فتوی بازی کی جائے، نہ تکفیر اور تفسیق اور تضلیل کے فیصلے سنائے جائیں، بلکہ باتوں کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز شرک ہے، یہ چیز کفر ہے، بس اس حد تک محدود رہا جائے۔ اور غلط زبان استعمال کرنا جو عالمگیر اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے، اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے اگر آپ اس سطح پر کوشش کریں گے، اور یہاں ہمارے ہاں اب میں بھی کم و بیش 50 سال کی پبلک لائف گزار چکا ہوں، جب بھی اس کی کوشش ہوئی ہے کامیاب رہی ہے۔ قانون کو جب بھی استعمال کیا گیا اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوا ہے۔ تو یہ کوششیں اس سطح پر ہونی چاہیے۔ حکومتوں کا کام صرف یہی نہیں کہ وہ پولیس بھیج کر معاملہ کریں، اس سے برتر سطحیں بھی ہوتی ہیں جن پر لوگوں کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ کی جائے تو ایسے موقعوں پر بڑی حد تک زبان کو، بیان کو، اسالیب کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نتیجے کے اعتبار سے، جو سعودی عرب کے اندر ایک نقطہ نظر کی حکومت ہے، انہوں نے بڑے اسٹرکٹلی ریاست کے ذریعے اس کو وہاں پر نافذ کیا۔ اب مثلا دنیا بھر سے زائرین وہاں جاتے ہیں تو یہ اگر بحث وہاں اٹھائی جائے کہ جی لوگوں کو تو آزادی فکر ہے، آزادی اظہار ہے، کوئی وہاں کھڑا ہو کے حرم میں تقریر کر رہا ہو کسی کے خلاف، کوئی جو ہے رسول اللہ کے روزے پہ کوئی منت مانگ رہا ہو، کوئی کہیں پر جو ہے وہ تعویذ لٹکا رہا ہو، تو انہوں نے ایک اسٹرکٹ ریاست کی سطح پہ قانون سازی کر کے اپنے لوگوں کو روک دیا ہے۔ تو اس کا تو فائدہ ہوا نا کہ وہ مقدس مقامات پہ نہ آج آپ کو شرک نظر آتا ہے، نہ بدعت نظر آتی ہے، تو نتیجے کے اعتبار سے تو کہیں نہ کہیں وہ فائدہ مند چیز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، جو چیز آپ کی تولیت میں دے دی گئی ہے، مثلا میں نے آپ کو ایک مسجد کا نگران بنا دیا ہے، تو وہاں تو جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کے لحاظ سے آپ اس کی تولیت کریں گے۔ اس وقت یہ ہے کہ اس مسجد کی یا مسجد حرام کی یا مسجد نبوی کی یا وہاں جو کچھ بھی مقدسات ہیں ان کی تولیت کس کے پاس ہے؟ وہ ان کے پاس ہے۔ وہ کسی اور گروہ کے پاس آئے گی تو آپ کو معلوم ہے جب تھی تو اس وقت یہ سب ہوتا تھا۔ تو اس لیے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ نے تولیت کس کو دی ہے، وہ تولیت انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے، اس وقت انہی کے پاس ہے، انہی کے نقطہ نظر کے لحاظ سے سب معاملات ہوں گے۔ اور وہاں پر بھی یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ جزیات تک کسی چیز سے روک دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک عمومی نوعیت کا کنٹرول یا ایک قانون کی پابندی کرائی جاتی ہے۔ باقی میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں لوگ اپنے طریقے سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی دعائیں اپنے طریقے کی مانگ رہے ہوتے ہیں، جن جگہوں کو وہ زیارت کی جگہیں کہتے ہیں ان میں بھی اپنے طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں اس وقت اس پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اور وہ اقدامات سارے صحیح ہیں یا غلط، لیکن دونوں مسجدیں ان کی تولیت میں ہیں۔ تو مسجد جب آپ کی تولیت میں دی جاتی ہے، اس محلے کی بھی اگر آپ کو دے دی جائے تو پھر آپ تو اپنے نقطہ نظر کے مطابق ہی اس کو پاک صاف رکھیں گے ہر چیز۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور چونکہ پس منظر میں ہم کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں مسئلہ فلسطین کے اوپر، ایک صورتحال جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ شاہ عبداللہ جو تھے سعودی عرب کے حکمران، انہوں نے ایک نقطہ نظر پیش کیا تھا کہ مسلمان آگے بڑھیں، اور یہ جو عالمی سطح پر ایک خلفشار کا سامنا ہے اور اس کے نتیجے میں نسلیں برباد ہو رہی ہیں سرزمین فلسطین میں، ایک سینیریو چینج ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی جمعیت کے لحاظ سے، ان کے مستقبل کے لحاظ سے، اور علم سیاست کے پس منظر میں کہ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ امارات آگے بڑھ رہا ہے اور اسرائیل سے تعلقات جو ہے وہ قائم کر رہا ہے، تو یہ کوئی فائدہ مند چیز ہوگی؟ دیکھیے، فائدہ مند چیز تو یہ ہوتی کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی لیڈرشپ کو اس پہ قائل کرتے کہ وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کریں۔ یعنی ان کا موقف اصلاً کوئی غلط نہیں تھا، ان کی سرزمین تھی، جس طریقے سے وہاں یہودیوں کو آباد کیا گیا، جس طرح انہوں نے زمینیں خریدیں، جس طرح وہاں پر ایک دوسرا ملک بنایا گیا، وہ سب قابل مذمت تھا، قابل مذمت ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔
لیکن بین الاقوامی قانون نے اس سارے عمل کو تسلیم کر لیا 1948 میں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ تسلیم نہیں کیا، اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا. اصل میں یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کو پھر اصولی سے زیادہ سیاسی معاملات میں سیاسی بنیادوں پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اس میں صحیح فیصلہ یہی تھا کہ جس طرح ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا، اسی طرح وہ اس کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد کرتے. جو علاقہ ان کے پاس بچا ہوا تھا وہ اس وقت اس علاقے سے کافی زیادہ تھا جو اب رہ گیا ہے ان کی کشمکش کے نتیجے میں. اور بیت المقدس کے معاملے میں فیصلہ یہ تھا، اقوام متحدہ تھا کہ یہ ایک کھلا شہر رہے گا، یعنی اس میں تینوں مذاہب کے لوگوں کو اس کا نظم دے دیا جائے گا. تو یہ جو بنیادی فیصلہ ہے میرے خیال کے مطابق اس کو جس وقت اقوام متحدہ نے نافذ کر دیا تھا تو عملی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ نظری لحاظ سے آپ تنقید کرتے رہتے ہیں. ہم ہو سکتا ہے آج بھی یہ تنقید کریں کہ مشرقی پاکستان کو مشرقی پاکستانی رہنا چاہیے تھا، لیکن عملی طور پر جس طرح ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا وہ ہمارا علاقہ تھا نا، ہمارا یہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان تھا نا سارا کا سارا. تو اسی طریقے سے اس کو عملی طور پر تسلیم کر لینا چاہیے تھا. اس وقت بھی میرے نزدیک حال یہی ہے کہ دنیا اسرائیل کو اس پر مجبور کرے کہ وہ اپنی سرحدوں میں واپس جائے، جو سرحدیں اس کی 1948 میں اقوام متحدہ نے طے کی تھی، اور باقی علاقوں کی وہ پوزیشن بحال کر دی جائے جو پوزیشن اس وقت اقوام متحدہ نے دی تھی. اس لیے کہ 1928 کے بعد بین الاقوامی قانون کسی قبضے کو جائز قرار نہیں دیتا. تو اس پر کھڑے ہو کر اگر فلسطینیوں سے کہا جائے کہ وہ معاملہ کر لیں تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. یہ چونکہ نہیں ہو سکا تو اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ ہو رہا ہے کہ اچھا تم لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہو تو پھر ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں. تو ایک ایک کر کے اب ہوتے چلے جائیں گے، یعنی اب یہ قضائے مبرم ہے، یہ ہو جائیں گے. لیکن پاکستان کے ہمارے ہاں جو پاکستان کا پس منظر میں تو یہاں یہ بھی ایمان و عقیدے ہی کی بات ہوتی ہے کہ اسرائیل اور ہمارے پاسپورٹ تک پہ لکھا ہوا ہے، تو وہاں تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے بظاہر. نہیں، دیکھیے اس کا تعلق بھی اصل میں سیاسی حالات سے ہے. جب یہ رو ایک بار چل پڑتی ہے تو پھر چلتی رہتی ہے. یعنی کوئی سوچ سکتا تھا ایک زمانے میں کہ مصر تسلیم کر لے گا. اسی طرح عرب امارات کے تبدیل کرنے کے کچھ معنی ہیں. جو لوگ اس خطے کی سیاست سے واقف ہیں یا وہاں کے حالات سے واقف ہیں وہ بتا سکتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ در حقیقت ایک غلط نوعیت کے اقدام کے لازمی نتیجے کے طور پر صورتحال پیدا ہوئی. اقوام متحدہ نے جب اس کو بین الاقوامی قانون کے تحت ایک ملک بنا دیا تھا تو پھر اس کو عملاً تسلیم کر کے آپ اپنی مملکت قائم کرتے. بیت المقدس کھلا شہر ہوتا، وہاں لوگ جاتے، وہاں لوگ اپنی زیارتیں کرتے جو ان کو کرنی تھی، اور آپ کا کوئی اگر نظری موقف ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے بیان کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جس وقت آپ نے جنگ شروع کر لی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ طاقت فیصلہ کرتی ہے. تو طاقت فیصلے کر رہی ہے. آہستہ آہستہ آپ وہاں پہنچ گئے کہ جہاں آپ اسی بات کو تسلیم کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ دنیا کا نظام ہے، سوائے اس کے کہ کوئی بڑی جنگ ہو جائے، کوئی بڑا حادثہ ہو جائے دنیا میں، یہ جو بساط اس وقت بچھی ہوئی ہے یہ ساری الٹ دی جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے. موجودہ صورتحال میں تو یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ملک تسلیم کرتا جائے گا، صرف اس میں آپ کو وقت کا انتظار کرنا ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال لیتے ہیں. ایک روایت کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو اس روایت سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ بھی صحابہ کرام کی اسی حیثیت کو بیان کرنے کے بعد آگے کے جو ادوار ہیں ان میں بتا رہی کیا تغیر آئے گا؟ نہیں، میرے نزدیک یہ بالکل ٹھیک ہے یہ روایت. اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے ابھی میں نے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ صحابہ کرام کے عہد کو ان کی جماعت خیر امت ہے تو ان کا عہد بھی خیر القرون ہے، یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو قرآن مجید نے جب یہ فیصلہ کر دیا کہ کنتم خیر امت، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ عہد وہ دور بھی خیر القرون ہی ہوگا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اگر اس کی نسبت آپ کی طرف صحیح ہے تو لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ تدریجی طور پر صورتحال اب وہ نہیں رہے گی، یعنی میرے بعد پھر جو دور ہوگا وہ اس طرح خیر نہیں رہے گا، پھر اس کے بعد جو دور ہوگا وہ اس طرح خیر نہیں رہے گا. تو یہ قدرت کا نظام ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی دنیا میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک چیز کی آپ اصلاح کر دیں تو اسی جگہ رہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم نے دنیا کی اصلاح کر دی تو اس کے بعد تم اس میں فساد نہ پیدا کرو. یہ کیا اصلاح ہے؟ یہ وہ اصلاح ہے جو اللہ تعالیٰ قوموں کو سزا دے کے
رسولوں کی بعثت کے بعد کرتے رہے ہیں، یعنی صاف کر دیتے ہیں نا۔ قوم نوح کے طوفان کے بعد تمام منکرین سے صفایا کر دیا، اب نیک لوگ ہیں، خیر کے علمبردار ہیں، ایمان لانے والے ہیں، تو اصلاح ہو گئی۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہی فساد برپا ہو گیا۔ تو یہ فساد تو اس طرح برپا ہوتے رہے گا، یہی دنیا کا نظام ہے، یہ چل رہا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خیر کی پیروی کرنے والے بنیں، اپنے آپ کو تعصبات سے بالاتر رکھیں، فرقہ بندیوں سے پاک ہو کر چیزوں پر غور کریں، اور دین کے معاملے میں اس اصول کو تسلیم کریں کہ قرآن مجید کو ہر چیز پر فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں ہم بائبل کو پڑھیں گے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں ہم حدیثوں کو پڑھیں گے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں ہم تاریخ کو پڑھیں گے۔ سب جگہوں پر قرآن مجید ہی فیصلہ کن رہے گا۔ اس اصول کو اگر لوگ دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیں اور اس معاملے میں ہر طرح کے تعصبات سے جان چھڑا لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ خود ان کو بھی اطمینان حاصل ہوگا، اور یہ جو خلفشار اور سب و شتم کی اور یہ طعن و تشنیع کی فضا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے دعائی کی جا سکتی۔ بہت بہت شکریہ ہم صاحب کے وقت کا، انشاءاللہ کل میزان کے درس میں دوبارہ آپ